بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد عرفان، میرا چینل حکمت و طباوت ہے۔ آج میں معالجات شروع کرتا ہوں۔ عام لوگوں میں جو تکالیف ہوتی ہے، جسے عام زبان میں امراض کہتے ہیں، ان کا تھوڑا تھوڑا سا وضاحت اور علاج اور پرہیز کے متعلق بتاؤں گا۔ آج کے لیے میں نے ہائی بلڈ پریشر، ہماری طب میں اسے فشار الدم بلند کہا جاتا ہے۔ فشار الدم یعنی خون کی دباؤ اعتدال سے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے ہائی بلڈ پریشر یا عام زبان میں بلڈ پریشر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طب میں اس کی مختلف قسمیں ہیں اور دو بڑی وجہوں سے پیدا ہوتا ہے، انہی دو مزاجوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جب جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے تو بھی دل کا دباؤ، خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی ارتعاش میں اضافہ ہو جاتا ہے، جسے پلس کا نام دیا جاتا ہے یا پلپیٹیشن کہتے ہیں۔ یہ خشکی کی وجہ سے بلڈ پریشر کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ خون کی گرماش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جسے ہم صرف گرمی کہتے ہیں، جو جگر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی بلڈ پریشر کو، اسی فشار الدم کو ایلوپیتھی والے ہائی بلڈ پریشر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ خاص مزاج جس میں یہ پیدا ہوتا ہے اسے گرم تر مزاج کہا جاتا ہے۔ گرم خشک میں بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن گرم خشک اور خشک گرم مزاج میں جو دباؤ زیادہ ہوتا ہے طب میں اسے کاذب فشار الدم کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اصلی وہ دباؤ نہیں ہے خون کا جس کا علاج عام طریقے سے ایلوپیتھی والے کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہائی بلڈ پریشر کا ایلوپیتھی والے جو علاج کرتے ہیں وہ گرم تر مزاج میں ہوتا ہے، اور اس کی سب سے اہم پہچان وہ جو سوڈیم آئن کی وجہ سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی جو مشینیں ہیں اس سے جو وہ معلوم کرتے ہیں، 90 سے وہ جو ہائی کا ہے 110 تک اور لو کا 60 سے 90 تک، یہ کوئی رینجز ہم تو پلس سے معلوم کرتے ہیں کہ آیا بلڈ پریشر ہائی ہے یا نہیں، کیونکہ پہلے مزاج معلوم کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ۔ اب اس مزاج کے متعلق جو بلڈ پریشر خشکی کی وجہ سے بڑھتی ہے اسے بھی کاذب بلڈ پریشر کہا جاتا ہے، فشار الدم کہا جاتا ہے۔ جو گرم خشک مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ گرمی کیا ہو پھر بن جاتا ہے، وہ پہلا جو ہوتا ہے اسے خشک گرم مزاج میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو وہ بھی کاذب ہے اسے گرم خشک مزاج میں ہوتا ہے، لیکن جو اصلی بلڈ پریشر ہے جو خون کی گرماش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ گرم تر مزاج میں ہوتا ہے، اور اس کی ایلوپیتھی میں سوڈیم آئن کی وجہ سے وہ بڑھتا ہے۔ یہ باقی دو مزاجیں وہ سوڈیم آئن کی وجہ سے وہ اعتدال پر آتے ہیں، وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ سوڈیم کلورائڈ کی وجہ سے وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ ہماری طب میں اس کی علاج کے لیے تھر گرم اور تھر سرد غذائیں اور مفردات استعمال ہوتی ہے۔ میں سب سے اہم بات جو آج بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں، غریب لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب اس کے پاس کوئی دوائی نہ ہو،
تو اس وقت وہ پانی کی طرف فوراً رجوع کریں. جب اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو فوراً وہ پانی استعمال کرنا شروع کریں. 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس 5 گلاس تک پی لیں. اس کا اللہ کے فضل سے اس کا ہائی بلڈ پریشر وہ فوراً نارمل پہ آ جاتا ہے. اور ہائی بلڈ پریشر کا جب اعتدال سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس کی ایک نشانی چھوٹا پیشاب یا جسے پیشاب کا نام کہتے ہیں، وہ ہم طب میں بول کہتے ہیں، وہ کم ہو جاتی ہے. اور جب چھوٹا پیشاب کم ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی وہ ہے کہ وہ بندہ متعلقہ بندہ پانی کم پیتا ہے. اور جب پانی کم پیتا ہے تو اس کا یہ بلڈ پریشر ہر وقت بڑھ سکتا ہے. وہ خشکی کی وجہ سے بھی بڑھ سکتا ہے اور گرمی کی وجہ سے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب انجن میں، موٹر یا گاڑی کے انجن میں پانی کم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ فوراً گرم ہو جاتا ہے. یہ انہی بالفاظ ذکر اس کی بلڈ پریشر بڑھ جاتی ہے. اسی طرح انسانی مزاج بھی ہے، انسانی جسم بھی ہے. جب بھی بلڈ پریشر بڑھتی ہے اور کوئی دوائی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ بالکل سنسان جنگل میں ہیں یا کوئی بندوبست نہیں ہے، ایسے علاقے میں ہے، فوراً پانی پینا شروع کریں. اللہ کے فضل سے کے ساتھ وہ نارمل ہو جائے گا. اس کے لیے ہماری طب میں بہت سے مفردات استعمال ہوتے ہیں، بہت سے، یعنی جتنے بھی مفردات تر گرم اور تر سرد مزاج کے ہیں وہ سارے استعمال ہو سکتے ہیں اور بہت اچھا اثر ہوتا ہے. تر سرد سے سرد تر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس حالت میں. لیکن گرم خشک، خشک گرم اور گرم تر اشیاء جتنے مفردات ہیں اور جتنے جسے ہم غذا کہتے ہیں، غذائی وہ غذائیں ہیں، وہ استعمال نہ کریں. تو میں علاج کے لیے ہماری حکومت تو نہیں دے رہا ہے وہ پریفرنس، لیکن میں بتاتا ہوں عام لوگوں کو کہ پھر ہمارے حکیم بتاتے ہیں کہ فلاں مفرد اور فلاں مفرد کو اتنا لے لو اور آپس میں وہ بہت مشکل کام ہے، عام بندہ نہیں کر سکتا ہے. میں اس کے لیے تیار دوائیاں، جیسا کہ انگریزی میں ہے اسی طرح ہماری تیار دوائیاں طب کی بھی ہیں، وہ بتاتا ہوں، اس کی طرف آپ جایا کریں. اور وہ تقریباً ہر جگہ پر ملتے ہیں، وہ ہمدرد کمپنی کی ہو یا کرشی کی ہو یا اجمل کی ہو یا اشرف کی ہو یا عوامی دواخانہ کی ہو، یہ بہت، یا اشرف کی ہو، یہ بہت معیاری کمپنی ہیں، جیسا کہ انگریزی والے ہیں روچ ہے اور ویلکم. اسی طرح اس کے اثرات ہیں اور ادویات ہیں. اسے قرابدینی مرکبات کہا جاتا ہے ہماری طب میں. تو اس کے لیے بہترین مرکبات خمیرہ گوزبان سادہ جو بہت سستا ہے، خمیرہ گوزبان سادہ، خمیرہ سندل، خمیرہ نیلوفر، یہ آپ لیا کریں اور اسے فوراً استعمال کرنا شروع کریں. اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. خمیرہ گوزبان صبح 7 گرام، خمیرہ بنفشہ دوپہر 7 گرام اور خمیرہ نیلوفر وہ رات کو 7 گرام لیا کریں. اللہ کے فضل سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ گرم غذائیں وہ استعمال نہ کریں کیونکہ پرہیز میں یہ لازمی ہوتا ہے. میں اپنی اس آج کی جو علاج ہے وہ اسی پہ ختم کرتا ہوں. اگر آپ لوگوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، میں پھر اس پر مزید دوسرے وقت آپ کو کچھ مزید بتاؤں گا.